آپ میوٹ ہے میوٹ ہے میوٹ الرحمن الرحیم صحیح ہے آواز؟ جی جی آواز ہے بسم اللہ کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع اسمہ۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کچھ گھروں کے سلسلے میں اپنے مقصد، اپنے فیصلے اور اپنے ارادے کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے کچھ گھروں کے سلسلے میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ وہ گھر ان یرفع، وہ بلند و بالا رہیں، لیکن ان گھروں کی بلندی کا راز بھی اسی آیت کریمہ میں وہ ارشاد فرما رہا ہے وَيُذْكَرْ فِيهِ اسْمُهُ، اس لیے یہ گھر بلند ہیں اور اللہ نے ان کو بلند رکھا ہے اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور ان کا ذکر ہوتا ہے اس کا۔ اور آگے بڑھ کر کے یہی آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بالغدو والآصال، صبح و شام اللہ کی تسبیح و تحلیل ان گھروں میں ہوتی ہے، کیونکہ معارف فاطمیہ کا دور ہے، لہذا آج ہمارے سماج اور معاشرے کو ضرورت ہے بیوی کی زندگی کے وہ معارف جاننے اور پہچاننے کی اور پہچانوانے کی کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے سماج کو نورانی بنا سکیں، اپنے سماج کو مؤثر بنا سکیں۔ بیوی کی زندگی کے سلسلے میں معمولاً دو پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ایک رخ بیوی کی زندگی کا آسمانی اور الہی ہے کہ جس کے سلسلے میں فضائل اور کمالات کا ہمارے علماء اس ذیل میں تذکرہ کرتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا دوسرا پہلو آپ کا کردار ہے اور آپ کی زمینی زندگی ہے کہ جس زمینی زندگی میں آپ نے جس سماج میں آپ زندگی بسر کر رہی تھیں اس میں آپ نے جن اصول اور جن قوانین کو پیش کیا اور جن قوانین کی پابندی سے آپ نے اپنے گھر کو مزین کیا، وہ قوانین وہ اصول اگر آج ہم اپنائیں اور اپنا کر بیوی کی شخصیت کو دنیا کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہوگا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کے لیے مبلغ بن جاؤ، لوگوں کو دعوت دو اپنی زبان کے علاوہ، اپنی بغیر زبان کے یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے، یا ہم اپنے الفاظ میں اپنے جیسوں سے کہیں کہ بولے کم کریں زیادہ، کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جس گھر کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ کی طرف ہم نے اشارہ کیا تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اصحاب کو پوچھا کہ یا رسول اللہ اس گھر سے مراد کون سے گھر ہیں، یا ان ایسے گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد انبیاء کے گھر ہیں،
کسی بڑے صحابی نے بڑھ کر کے ایک اور سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ان میں علی و فاطمہ کا گھر بھی ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے. آپ نے فرمایا نعم بل افضلہم، بلکہ انبیاء میں بہترین اور افضل ترین گھر یہ گھر ہے، یعنی علی و فاطمہ کا گھر. اس گھر کے سلسلے میں سد ابواب کی جو حدیث ہے اس کے ذریعے سے ہمیں ایک اور بات پتہ لگی کہ حکم خدا سے رسول اکرم نے مسجد النبوی میں جو گھروں کے دروازے کھل رہے تھے آپ نے وہ دروازے بند کروائے اور صرف 2 گھروں کے دروازے کھلے رہنے دیے. ایک خود نبی کے گھر کا دروازہ جو مسجد میں پھوٹا تھا، اور ایک علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ. حتیٰ کہ چچا جناب عباس نے آپ سے سوال کیا کر کے، بلکہ جناب حمزہ کے لیے بھی ملتا ہے کہ کیا میں اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں چچا جان، یہ حکم میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا ہے، بلکہ میں نے اپنا کسی کے گھر کے دروازے کو اپنی طرف سے بند کروایا اور نہ میں نے اپنی طرف سے کسی گھر کے دروازے کو کھلوایا. اب سوال یہ ہے کہ یہ گھر جس گھر کے دروازے کو اللہ اور اس کے رسول نے کھولنے کا حکم دیا کہ یہ دروازہ کھلا رہے گا، خدا اور اس کا رسول چاہتا کیا تھا کہ اس دروازے کے کھلے رہنے سے اس گھر کے اندر کی جو زندگی ہے، اس گھر میں جو اصول زندگی پیش کیے جا رہے ہیں اور جن اصول کو گویا فالو کیا جا رہا ہے، ان اصول کو اور ان قوانین کو امت اسلامیہ کو اپنانا ہوگا، تبھی ان کی سعادت، ان کی کامیابی اس میں ہی نہاں اور چھپی ہوئی ہے. اب یہ ایک اور بات ہے کہ مسلمانوں نے اسی گھر کو بند کر دیا کہ جس گھر کو اللہ اور اس کے رسول نے کھولا تھا، لیکن آج احادیث کے ذریعے سے، ان کی زندگی کے کردار کے ذریعے سے ہم تک وہ اصول تو پہنچے ہی ہیں. لہذا وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کے سلسلے میں رسول اکرم نے اس طریقے سے اس گھر کو پہچنوایا ہے کہ آپ آئے تطہیر کے نزول کے بعد اس در فاطمہ کے اوپر آ کر رکتے تھے، سلام کرتے تھے اور آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور جب رسول اس کام کو انجام دیتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف رسول تنہا ہوتے تھے، ظاہر جب مسجد میں جا رہے ہیں یا جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی اور صحابہ کرام بھی ہوا کرتے تھے. حتیٰ اس گھر کے سلسلے میں کہ آپ اگر مدینے سے باہر جاتے تھے تو آپ سب سے آخر میں فاطمہ کے گھر آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، اور جب مدینے واپس آتے تھے تو آپ سب سے پہلے اسی گھر میں واپس ہوتے تھے اور یہاں والوں سے ملاقات کرتے تھے. یا وہ حدیث قصہ جس کی تلاوت ہم اور آپ اکثر اوقات کرتے ہیں، مخصوصاً شب جمعہ، اسی مختصر سی آپ حدیث قصہ کو دیکھیں کہ جو عظیم ترین حدیث قصہ حدیث قصہ ہے کہ جس میں جو اصول پیش کیے جا رہے ہیں ایک نارمل لائف میں، کہ بچے گھر میں آ رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں بڑوں کو، اور پھر بڑے بھی سلام کی صورت میں دے رہے ہیں، اجازت کے بعد گھر میں وارد ہو رہے ہیں، اجازت کے بعد اس جگہ وارد ہو رہے ہیں جس کو کہا جائے ایک حریم خصوصی ہے، خاص ہے، کہ جس میں گویا ان کے نانا چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اجازت لیتے ہیں. اجازت لینے کے بعد حسن اور حسین علیہ السلام وارد ہوتے ہیں، پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں اور اپنی زوجہ کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کا جواب پھر سلام میں ملتا ہے. یہ وہ اصول ہیں کہ جن کو بظاہر ہم اس پر غور نہیں کرتے، لیکن اسی سلام اور جواب سلام میں نہ جانے کتنی برکتیں خداوند عالم نے رکھی ہیں کہ ہم اہل بیت کی تعظیم میں اگر اس اصول کو اپنائیں تو نہ جانے کتنی مشکلات سے ہم دوچار نہیں ہوں گے. یہ میں نے بعنوان مثال پیش کیا. لہذا آپ دیکھیں کہ اس گھر کی عظمت اور اس گھر کو پہچانوانے کے سلسلے میں خدا اور اس کے رسول نے کتنی زیادہ پلاننگ کی اور کس طریقے سے بتایا اور پہچانوایا. حتیٰ اسی گھر کے سامنے، یعنی جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا دروازہ جہاں پر کھل رہا تھا،
مسجد النبوی کے مین دروازے کے سامنے آپ نے اصحاب صفہ کو بسایا۔ اصحاب صفہ وہ تازہ مسلمان ہیں کہ جو مدینے کے اطراف سے مدینے میں آئے ہیں اور انہوں نے رسول کی اس اخلاقی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ظاہر ہے اس معاشرے اور اس زمانے میں ان کو بالکل پچھڑا ہوا رکھا گیا تھا، اولین ترین ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ ندائے عدالت اور وہ ایک ندائے انسانی کہ جو رسول کے ذریعے سے جس کا اعلان ہوا تو جوک در جوک لوگ آئے، اور وہ جیسے جیسے جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچتی تھی تو اگر موانع مادی نہیں ہوتے تھے تو فوراً پہنچتے تھے اور وہ دین اسلام کو قبول کرتے تھے۔ اب ان کو کہاں بسایا جائے؟ رسول اکرم نے ایک نظام بنایا کہ مسجد النبوی کے سامنے ان لوگوں کو بسایا کہ جس کو اصحاب صفہ کے نام سے آج ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اور آج اگر آپ جائیں مسجد النبوی میں تو ایک جگہ موجود ہے جو اصحاب صفہ کی جگہ ہے۔ یہاں کیوں بسایا تھا؟ اس لیے بسایا تھا کہ جو لوگ مسجد النبوی میں مسجد میں صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آ رہے ہیں اور وہ عبادت کر رہے ہیں اور اللہ سے رابطے میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ سے مناجات کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہ بھولیں کہ حقوق الہی کی ادائیگی ان کے لیے کافی نہیں، بلکہ جس سماج میں وہ رہ رہے ہیں اس سماج میں بھی تو وہ حقوق ہیں طرفینی۔ ان حقوق کو بغیر ادا کیے وہ چاہیں کہ وہ ایک مومن بن جائیں اور اللہ کے مقرب بن جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا اب مسجد النبوی کے سامنے وہ اصحاب صفہ ہیں۔ دیکھیں کہ ان گروہ اصحاب میں سے کس گروہ نے یا کن لوگوں نے ان حقوق کی ادائیگی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا۔ اگر آپ صدر اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور اس کے بعد ہجرت کے بعد بہرحال سب ترین حالات ہیں۔ انصار نے مہاجرین کے ساتھ اپنے اموال کو بانٹا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو فقراء ہیں، جو تنگ دست ہیں، ان کی دستگیری کی ضرورت ہے۔ لہذا سب سے زیادہ اگر کسی گھر نے اس اصحاب صفہ کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لیا ہے تو وہ ایک ہی گھر ہے اور وہ بیت علی و فاطمہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حتیٰ خود رسول کا گھر، کیونکہ ظاہر رسول گھر ایک کسی فرد سے نہیں بنتا، گھر افراد سے بنتا ہے۔ تمام گھر کی افراد معصوم شخصیتیں صرف ایک ہی گھر میں، اور وہ گھر ہے علی و فاطمہ کا گھر۔ لیکن رسول اکرم کا گھر، رسول اکرم کے ساتھ جو لوگ ہیں یعنی آپ کی زوجات محترم ہیں، لائق احترام ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہیں۔ اب کیونکہ معصوم نہیں ہے لہذا وہ توقع نہیں کی جا سکتی، لہذا اس گھر کو بما ہوا اس گھر کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں بتایا گیا۔ رسول کی زندگی آئیڈیل ہے، رسول ہمارے لیے اسوہ ہیں، لیکن ان کی زوجات لائق احترام ہیں لیکن نمونہ یا اسوہ زندگی قرار نہیں دی جا سکتی۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک گوسفند ذبح ہوا اور اس کا گوشت تقسیم ہوا، اس میں سے کچھ حصہ بچ گیا اور بقیہ بڑھ گیا۔ رسول اکرم کی ایک زوجہ ہیں جنہوں نے رسول کی خدمت میں آ کر کے عرض کی کہ اللہ کے نبی سب کچھ بڑھ گیا، کچھ نہیں بچا سوائے اتنے سے گوشت کے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ جو تم نے بانٹا ہے، جو تم نے دیا ہے بس وہی بچا ہے، اور جو ابھی بچا ہے گھر میں وہ چلا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم کس چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کا سماج بنانا چاہتے ہیں۔ اس سماج کے لیے ایک ایسے گھر کی ضرورت ہے کہ جس گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی ایک جیسی سوچ ہو، اور وہ گھر رسول نے اپنے خون، اپنے گوشت و پوست سے آمادہ تیار کیا کہ جس کے لیے آپ فرماتے ہیں لحمہم لحمی دمہم دمی، اور ان کی خوشی ہماری خوشی ہے
اور ان کی اذیت ہماری اذیت ہے. تو ایک طرف آئیڈیل اور نمونہ یہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر جس گھر کو رسول اکرم پہچانوانا چاہتے ہیں، جس گھر کی ایک ایک فرد ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، یہاں بچوں کو بھوکا رکھ کر کے آنے والوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے. بارہا اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. سورہ دہر نے صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس گھر کے معیار کو بتا دیا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کی محبت میں کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جو پے در پے اپنا کھانا اٹھا کر کے دیتے ہیں، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، اور کبھی اسیر کو. ظریف نقطہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ان گھر والوں نے ضرورت کو دیکھ کر کے تقسیم کیا ہے، دین اور مذہب کو دیکھ کر کے تقسیم نہیں کیا. یعنی آج ہم جس معاشرے اور جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا کہ جس کی ضرورت ہمارے لیے محرز ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے جین ہو، کوئی ہو، لیکن واقعاً اگر وہ بھوکا ہے تو ایک اہل بیت سے جو لوگ وابستگی کا دعوے دار ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، ان کا فرض یہ ہے کہ اب بڑھیں اور اس کی دستگیری کریں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس زمانے میں ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ مدینے کے اندر کوئی بھی مسلمان اسیر نہیں تھا اس صورت میں کہ جو آزاد ہو. ابتدائی صدر اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں، کوئی جیل یا زندان نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اسیر جو ہو جاتے تھے ان اسیروں کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ امرار معاش کے لیے جائیں اور کام کاج کریں. البتہ شہر چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ فتنے کا احتمال تھا. اس بات کا اندیشہ تھا کہ جس فتنے کی بنا کے اوپر یہ ابھی گویا گرفتار ہوئے ہیں اور جنگ ہوئی ہے، کہیں یہ دوبارہ کہیں آس پاس کو بستیوں میں جا کر کے اس فتنے کو دوبارہ نہ پیش کریں اور فتنہ انگیزی نہ کریں. تو آپ نے دیکھا کہ جب لفظ اسیر کا استعمال ہوا تو پھر آنے والے اس کا مطلب دریا اہل بیت کے اوپر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم جو ضرورت مند ہیں وہ بھی اسی گھر کے اوپر آ رہے ہیں. یہ تو ایک کلی گفتگو ہو گئی. تو اس کا مطلب ایک ایسا گھر ہے کہ جس گھر کو رسول اکرم نے پہچانوایا، جس گھر کو اللہ کے رسول نے پہچانوایا، رسول کی زبانی، رسول کے ذریعے، رسول نے اپنے عمل کے ذریعے سے پہچانوایا. اس گھر کی جو محوریت اور مرکزیت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جو ایک ہی وقت میں عبادت کا مرکز بھی ہے اور اسی وقت میں سماجیات کا بھی حل اسی گھر میں ہے. مدینے میں جو خواتین ہیں اگر ان کو دینی مسائل کی ضرورت ہے تو یہاں آ رہے ہیں. حتیٰ اصحاب کرام اپنی زوجات کو بھیجا کرتے تھے مسائل کے حل کے لیے کہ جو اس گھر کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے تھے. لہذا اس گھر میں دینی کلاسز بھی ہو رہے ہیں، علمی معلومات بھی پائی جا رہی ہے. لوگ تعلیم و تربیت کے لیے بھی اسی گھر کی طرف نگاہ ڈالے ہیں. اس گھر کے افراد نے اپنے اندر جو یکجہتی، ہم آہنگی اور جو خیالوں میں، تصورات میں بھی جو ان کے درمیان اتحاد پایا جا رہا تھا، اس اتحاد، اس یکجہتی، اس ہم آہنگی نے اس گھر کو زمین پر جنت بنا دیا تھا. آپ آئیے دیکھیں کہ یہ گھر اور اس گھر کے اندر موجودہ اصول اگر آج بھی اپنائے جائیں تو ہم اپنے گھروں کو جنت بنا سکتے ہیں. ہمارا اب یہاں سے جو گریز ہے وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی جو فضائل اور جو کمالات ہیں، آسمانوں سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور خلقت ظاہری سے پہلے جناب فاطمہ زہرا کے اس نوری جو فضائل اور کمالات ہیں کہ جس کی بنا پر وجہ تسمیہ جو نام زہرا کی وہ یہی ہے کہ آپ کے نور سے بزم ملائک میں نور چمکا. آپ اپنے شوہر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نمازوں کے اوقات میں آپ کا چہرہ انور چمکتا تھا، جس کی بنا پر آپ کو زہرا کہا گیا. وہ سب ایک طرف ہے،
وہ آپ کے کمالات ہیں، وہ آپ کے فضائل ہیں، لیکن آپ کے کردار کا نور جو ہے، آپ کی زندگی کے جو اصول کی روشنی ہے، اگر آج ہم اس کو اپنائیں اپنے گھروں میں تو پھر انصاف سے بتائیں کہ پھر اندھیروں میں ہمارا اور آپ کا گھر چمکے گا۔ اور نور اور روشنی کی خاصیت ہی یہی ہے کہ تاریکی میں اپنے آپ کو پہچانواتا بھی ہے اور اپنے آپ کو منواتا بھی ہے۔ جناب علی و فاطمہ کا گھر سلام اللہ علیہما کا ایسے حالات میں اس گھر نے آغاز کیا کہ ابتدائے اسلام ہے، مکے سے مدینے ہجرت کر کے سارے مسلمان آ چکے ہیں، جنگوں کو تھوپا جا رہا ہے، اور اس تھوپی بھی جنگوں میں اگر کوئی سورما، کوئی شجاع، کوئی بہادر سب سے آگے نظر آ رہا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی تنہائی ہے گھر میں، کم عمری ہے، گود میں گویا امام حسن علیہ السلام ہے، اور علی کا جنگوں پر جانا ہے۔ ایسے حالات میں اس گھر کی پوری طریقے سے کمانڈ فاطمہ کے ہاتھ میں، سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ نے اس گھر کو کس طریقے سے آمادہ کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام وہ آلام اور مشکلات کہ جس کا ہجوم ہم پر ہوا کرتا ہے باہر، جب ہم گھر کے باہر ہوتے ہیں اور جب ہم گھر میں آتے تھے اور حضرت زہرا کو دیکھتے تھے تو ہمارے وہ تمام غم و غصے و آلام و درد دور ہو جاتے تھے، وہ رنج دور ہو جاتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلو ہے یہ وہ آسمانی پہلو کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ آسمانی جو آپ مطمع سکون ہے، مرکز سکون ہے، وہ اپنی جگہ، جس کے لیے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اور یہ ضعف آپ پتہ ہے اگر کہیں دور ہوگا تو وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کی چادر ہے کہ جو ان کے ہاتھ کے ذریعے سے لائیں بلکہ سائل یمانی وقت تینی، ابھی بیٹی تم وہ چادر لاؤ اور ہمارے پر اڑا دو۔ یہاں پر جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر کی خاتون نے اس گھر کو اس طریقے سے آمادہ رکھا ہے اس اپنے آنے والے شوہر کے لیے کہ جو گھر سے باہر ہے، گھر کی مشقتیں، باہر کی مشقتیں، باہر کی مشکلات سے وہ روبرو ہوگا دن بھر، اور جب گھر واپس آئے گا۔ پھر علی ابن ابی طالب تو جنگوں کی خاطر کئی دنوں کے بعد واپس ہوئے ہیں بعض اوقات، اب اس گھر میں آنے کے بعد اس کو اتنا سکون ملے، اتنا آرام ملے کہ وہ اس کی زبان پر یہ جملے ہوں کہ ہمارے تمام غم و غصے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم اگر علی و فاطمہ کے سلام اللہ علیہما کے زندگی کے اصولوں کو اپنانا چاہیں، گھر کے باہر رہنے والا مرد اس کو انتظار ہو کہ وہ گھڑی، وہ لمحات کب آئیں گے کہ میں اپنے گھر پہنچوں، اور گھر میں رہنے والے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ باہر رہنے والا کب گھر لوٹے گا، تاکہ گویا وہ سکون، وہ آرامش اور وہ اطمینان کی فضا گھر میں قائم ہو سکے۔ بس اس کا مطلب اگر باہر کوئی مرد ہے اس کو باہر سکون ہی نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کی تحت باہر گیا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہم کو سکون اگر مل سکتا ہے تو ہم کو ہمارے گھر میں ہی ملے گا۔ اگر ہمارے گھر کی فضا ایسی ہو کہ باہر جو ہے اس کو اس بات کی تلاش ہے کہ جلدی سے ہم امرار معاش کے ان ذمہ داریوں کو پورا کریں اور جلدی سے گھر واپس جائیں، اس لیے گھر میں میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، اور گھر میں بھی انتظار ہو رہا ہو باہر جانے والے کا، تو اب آپ بتائیے کہ یہ دونوں مکمل ہم ہوں گے۔ پھر قرآن کی وہ آیت کریمہ کہ تم ان کے لیے لباس اور وہ تمہارے لیے لباس ہوں گے۔ لہذا پہلا اصول اس گھر کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے یہ سکون کا سبب ہے، اطمینان کا سبب ہے، آرامش کا سبب ہے، مظہر محبت ہے، یہ ایک دوسرے کے عاشق ہیں۔ اس میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک عاشق ہو دوسرا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بغیر ان کو وہ اطمینان حاصل نہیں ہے، صرف اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ اس گھر میں مشورت کا جو ماحول ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا امور دنیاوی میں، یعنی ظاہر ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول کی زندگی میں
ابھی رسول کے فرامین کو صرف آپ فالو کر رہے ہیں اور اس کو اجرا کرنے میں جو آپ کی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اس کو انجام دیتے ہیں، لہذا امور معنوی میں جناب فاطمہ زہرا معاون ثابت ہو رہی ہیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اکرم نے جب پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا تو آپ نے فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ۔ لیکن جو زندگی کے مسائل ہیں اس میں اس گھر میں باقاعدہ مشورہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھ کسی کو مہمان لے کر کے آ رہے ہیں تو آپ آ کر کے زوجہ سے اس عنوان سے، کیونکہ کچن کی مدیریت خاتون کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لہذا آ کر کے پوچھتے ہیں کہ بنت رسول کا گھر میں کچھ موجود ہے، اور اس کے بعد مختلف جواب ملتے ہیں، کبھی یہ کہ نہیں بس مختصر سا جو میری بیٹی کے لیے ہے۔ لیکن کیا فاطمہ زہرا نے انکار کر دیا؟ کیا یہ کہا کہ آپ بغیر بتائے لے آتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ ہم آہنگی ہے، وہ فکری اتحاد ہے کہ علی ابن ابی طالب کو پتا ہے کہ جس طریقے سے یہ تربیت کا مرکز یہ گھر ہے، لہذا مہمان اگر پہنچے گا تو بنت رسول مہمان کے جانے سے ان کو کوئی اذیت یا ناراحتی نہیں ہوگی۔ حتیٰ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کسی ایک موقع کے اوپر رسول اکرم علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ نہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، بلکہ آج نہیں 3 دن سے نہیں ہے، تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں بنت رسول آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ یہ ہماری بچیوں کے لیے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بہترین وہ نمونہ ہے جس کو ہم اپنے گھروں میں اگر سجائیں اپنے کردار کے ذریعے سے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے ہیں بنت رسول آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ابوالحسن مجھے شرم آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آپ سے اس بات کا سوال کر بیٹھوں کہ جس کو پورا کرنے میں آپ توان نہ رکھتے ہوں، اس لیے کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ خبردار کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی چیز کا سوال کر لینا علی سے کہ جس کو وہ پورا کرنے سے شرمندہ ہو جائے۔ اب آپ بتائیں کہ اس گھر کا یہ جو اصول ہے، اگر اس اصول کو ہم اپنائیں اپنے گھروں میں، ہم ہمارے معاشرے میں، سماج میں، تو کیا یہ اصول کسی ایک مذہب، کسی ایک دین کی 4 دیواری میں محصور محدود رہ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ ہمارے گھر کی روشنی، ہمارے گھر کی یہ چراغ، ہمارے گھر کا یہ نور اس اندھیرے اور تاریک اور گپت سماج میں جب وہ ہمارے گھر کے جلتے ہوئے چراغوں کو دیکھیں گے تو کیا ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ تمہارے گھر سے ہمیشہ روشنی، محبت، خوشی، پیار، انس، اطمینان، سکون، یہ فضا آخر کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو کیا موقع نہیں ملے گا کہ ہم بتائیں کہ یہ ہم اس لیے یہ تمام چیزیں کیونکہ ہم نے ایک ایسے گھر کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس گھر میں تقسیم کار ہوا ہے، یعنی رسول اکرم نے اس ابتدائی زندگی میں ہی علی کے ذمے باہر کے امور رکھے ہیں، فاطمہ زہرا کے جو ذمے ہیں وہ گھر کے امور ہیں۔ حد یہ ہے کہ اس گھر میں فاطمہ زہرا نے گھر میں آنے والی جو کنیز تھی، اس معاشرے سماج میں جو کنیز کا حال ہوتا تھا، لیکن اس گھر میں کتنا بدل دیا کہ آج جناب فاطمہ زہرا اس کنیز کے ساتھ کام کو بانٹ رہی ہیں۔ اے فضا ایک دن تم اور ایک دن ہم۔ آپ دیکھیں کہ اس گھر میں اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنا کام انجام دیا تو فاطمہ شکریہ ادا کر رہی ہیں، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنا کام انجام دیا تو علی ابن ابی طالب کی زبان پر تشکر کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ وہ آخری لمحات میں فاطمہ زہرا فرماتی ہیں اپنے افتخار اور اپنے اعزاز میں کہ میں نے کبھی علی کو غضبناک نہیں کیا اور کبھی علی کی مخالفت نہیں کی۔ اسی طرح جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام علیہ کے لیے فرمایا ہے کہ میں نے کبھی
فاطمہ کو غضبناک یا ناراحت نہیں کیا۔ تو یہ جو فضا ہے اور یہ جو اصول ہے کہ جو اس گھر میں پائے جا رہے ہیں، جو میں بار بار اپنے آپ سے، اپنے سماج سے اور اپنے جوانوں سے جو تکرار کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان اصول کی پابندی سے ہم آسمانی جنت سے پہلے زمین پر جنت کا احساس کر سکتے ہیں، اور ہمیں زمین پر جنت کا مزہ مل سکتا ہے۔ پھر اس گھر میں اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے تربیتی پہلو بھی ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کی آشنائی کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کے بھی پہلوؤں سے بھی معرفت اور آشنائی ہوگی ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو، کہ ہم جب اپنی بیٹی کو بیاہ کر بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کبھی ایسا نہ ہو کہ اس گھر میں جانے کے بعد کسی ایسی چیز کی خواہش کر دینا کہ تمہارا شوہر شرمندہ ہو جائے اس کو پورا کرنے سے۔ اگر آج ہماری بچیوں کی تربیت اس طرح سے ہو تو انصاف سے بتائیں، جو بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ قلبی اور ذہنی طور پر آمادہ ہوں گی، اس لیے کہ پھر وہ روایات کے ایک ان میرٹ کی جو عبادت ہے اور میرٹ کی جو عبادت ہے، ان دونوں میں جو فرق ہو جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز 70 رکعتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ قرآنی آیات کہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب ہیں، یہ تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کہ جس کا مرکز و محور حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کی ذات ہے، اگر ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے، جو آج کی ضرورت ہے۔ معارف فاطمیہ میں اہم ترین چیز رہا ان کے فضائل، 10 بجے ان کو کما حق ہوا تو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر گفتگو نہ ضرور ہو، اس لیے کہ اس سے اعتماد بڑھتا ہے۔ وہ بی بی کی جس کی ابتداء خلقت آسمان سے شروع ہو، شجرہ طوبہ کے میوے سے ہو، کہ جس نور کو پروردگار نے حتیٰ رکھنے کے لیے انبیاء کو وسیلہ نہ بنایا ہو، صلبہائے انبیاء کو وسیلہ نہ بنایا ہو، بلکہ ڈائریکٹ شب معراج بلا کر کے پروردگار نے ایک سیب، ایک تفاح الجنت کی شکل میں، سیب جنتی کی شکل میں حضرت رسول اکرم کو عطا کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اور پھر عطا کرنے کے بعد اعلان و فصل، یہ اتنا بڑا عطیہ ہے کہ میرے رسول اس پر تم کو شکرانے کی نمازیں بھی ادا کرنا ہوگی، اور پھر صرف نمازیں ہی نہیں، ونہر، بلکہ تم کو قربانی بھی دینا ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا عطیہ ہے، اس عطیے کے بعد اب تمہارا جو دشمن ہے وہ تو مقطوع نسل ہوگا، لیکن تمہاری نسل کبھی منقطع نہیں ہوگی، بلکہ اس عطیے کے ساتھ ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ یہ ان کا وہ فضیل، لہذا ان پہلوؤں کو ضرور ہم اپنے جوانوں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیسی خاتون ہے کہ جس کی تعاصی کی سعادت اور جس کی اطاعت کی سعادت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، دی ہے۔ یہ ہمارے ان بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے احسانات ہیں کہ جنہوں نے ہم کو ایسے خاندان سے وابستہ کرا دیا، ایسے گھرانے سے روشناس کرا دیا کہ جن کے سلسلے میں ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں۔ آج روئے زمین پر کتنے لوگ ہیں کہ اس عزائے فاطمیہ میں حضرت زہرا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے، ان کے معارف پر گفتگو ہو رہی ہوگی، ان کے کردار پر گفتگو ہو رہی ہوگی، نہیں بلکہ بالعکس، بلکہ ان کے ہر پہلو کو چھپانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ دنیا والوں کو پتہ ہے کہ اگر معارف فاطمیہ آشکار ہوئے، حقائق فاطمیہ دنیا کے سامنے پہنچے، تو آج کا جو جوان ہے وہ پاک اور صاف دل، ویسے تو اللہ کی طرف سے فطرتاً جوانوں کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں، بس بتانے والے کی ذمہ داری ہے صحیح معنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کی پانی کی طرح ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ ان کے دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوتے ہیں۔ اگر آج کے جوانوں کو پتہ لگے کہ رسول کی بیٹی اور رسول کے گھرانے والے نے گھرانے کا جو کردار تھا اور جو ان کی زحمتیں تھیں، جو ان کی مشقتیں تھیں،
دین اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے اگر وہ اس سے روشناس ہو جائیں تو ایک لمحہ بھر بھی وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے دور نہیں رہ سکتے۔ لہذا اہم ترین جو آج ذمہ داری ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے ہاتھوں سے سینچا وہ باغ اہل بیت، وہ گلدستے اہل بیت، وہ خانے اہل بیت، اس کے اندر کی جو خوشبو ہے، کردار کی خوشبو، عمل کی خوشبو، اخلاق کی خوشبو، اس کو ہمیں دنیا تک پہنچانا ہوگا۔ آپ دیکھیں آخر کیسے ممکن ہے آج اس دور میں اگر اس طرح ہم پیش کریں کہ پوری رات فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر ہوں اور وہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے دعائیں کرتی رہیں، اور آپ کا بیٹا حسن آگے بڑھ کے سوال کرے یا اماں آپ نے پوری رات مانگا تو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگا، تو فاطمہ فرمائے میرے لال یا بنیا الجار ثم الدار، اے میرے لال پہلے پڑوسی ہوتے ہیں اور پھر گھر والے ہوتے ہیں۔ کسی ایک اور موقع کے اوپر کسی نے سوال کیا، اللہ سے مانگا نہیں دعاؤں میں، دعا کرتے وقت کچھ سوال نہیں کیا؟ اللہ اکبر، کیا عرفانی آپ کا جواب تھا کہ عرفائے دنیا آپ کی چوکھٹ پر آ کر کے معرفت کا سجدہ کریں، جہاں آپ نے فرمایا کہ مناجات کی جو خدا کے ساتھ مناجات کی لذتیں تھیں، ان لذتوں میں اتنا محو ہم تھے کہ ہم کو کسی اور سوال کی فکر نہیں ہوئی اور کسی اور سوال کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک 18 سالہ خاتون کہ جو معرفت کے اس مرحلے پر فائز ہو جائے کہ جو کوئی اپنے لیے سوال ہی نہیں کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے اس لیے ہم نے سوال نہیں کیا کیونکہ مناجات کی جو لذتیں تھیں اس میں ہم محو تھے، گم تھے، غرق تھے اللہ کو پکارنے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ نسخہ جو بی بی زہرا کے ذریعے سے عالم انسانیت کو ملا، کہ جس کو ملت اسلامیہ کو سب سے پہلے، عام طور سے آج ہم اپنی مادی مشکلات کا جو اہم ترین میں کہتا ہوں کہ اس گھرانے کا اصول تھا، اصل تھی، وہ یہ کہ آپ نے مادی مشکلات کا حل ہمیشہ مادیات میں نہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر مشکل کے حل کے پیچھے ایک معنوی راز ہے۔ ہم اگر معنوی رابطے کو اور روحانی رابطے کو اپنے قوی رکھیں تو پھر بہت سے مادی وسائل خود بخود فراہم ہوتے رہیں گے۔ البتہ کاہلی اور تنبلی یہ بالکل سخت منافی ہے۔ اس گھرانے کی بہت سے ایسے موارد آئے کہ جہاں بظاہر ظاہری مشکل تھی، لیکن اس کا حل جو اس گھرانے نے پیش کیا وہ معنوی تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ علی علیہ السلام گھر میں وارد ہوتے ہیں، دیکھے ہیں کہ چکی کا جو دستہ ہے اس کے اوپر خون کے نشانات ہیں، جناب فاطمہ زہرا کی انگلیوں سے خون چھل چکی ہیں، گٹھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنت رسول اپنے بابا سے کنیز کی درخواست کیوں نہیں کرتی؟ دونوں جاتے ہیں رسول کی بارگاہ میں، لیکن کچھ کہہ نہیں پاتے، واپس چلے آتے ہیں۔ یہ بات 3 مرتبہ تکرار ہوئی، لیکن شرم کی بنا پر کچھ کہا نہیں۔ سید الانبیاء خود چل کر کے فاطمہ کے گھر آتے ہیں، پوچھتے ہیں فاطمہ تم دونوں ہمارے پاس آئے لیکن کچھ کہنا چاہتے تھے، کچھ کہا نہیں۔ علی فرماتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، گھر کی جو کام ہے، خود چکی چلانا، گیہوں جو کو پیسنا، گوندنا، حتیٰ روایت کے جملے کہ پانی ڈول کھینچنا، اس کی بنا کہ جس وقت علی علیہ السلام جنگوں پر ہیں تو حتیٰ یہ کام بھی فاطمہ زہرا خود کام انجام ہے۔ کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ علی جس کام کے لیے گئے ہیں وہ مجتہدن فی امر اللہ ہے، مجدن
ناسحن مشمرن مخدودن فی ذات اللہ، یہ تمام وہ صفات ہیں جو فاطمہ زہرا سلام علیہ نے اپنے شوہر علی کے لیے فرمائے ہیں، لہذا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لہذا آج علی علیہ السلام کو اس بات کا لیکن احساس ضرور ہے، یہ ہے وہ اصول کہ اگر گھر میں خاتون زحمت کر رہی ہے زوجہ، تو ہم اگر اس کا فزیکلی ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کا تشکر تو کر سکتے ہیں نا، اس کی دلداری تو کر سکتے ہیں نا، اس سے خلوت میں جلوت میں یہ تو کہہ سکتے ہیں تم نے میرے گھر میں بہت زحمتیں و مشقتیں کی ہیں، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علی آتے ہیں کہ ہاں اس لیے جبریل امین کے ذریعے خداوند عالم اس حل کے لیے ایک تحفہ بھیجتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں علی فاطمہ کیا تم دونوں چاہتے ہو کہ تم کو ایک ایسا نسخہ بتا دیں کہ جو تمہارے دین و دنیا دونوں کے لیے سعادت کا سبب ہو؟ ظاہر ہے یہ وہ گھرانہ ہے، ان دونوں نے ویلکم موسٹ ویلکم، کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں جاؤ نماز کے بعد، واجب نمازوں کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا کہ پروردگار اس تسبیح کے ذریعے سے تمہارے مسائل کو حل کرے گا، اور یہ لوگ خوشی خوشی واپس آتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد اس تسبیح کے جو فوائد روایات میں معصومین کی زبان پر بیان کیے گئے اور بتائے گئے ہیں، عقل بشری حیران کہ بقول آقا وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی نے جو اپنے درس میں فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واجب نماز کے بعد تسبیح کا ثواب میرے نزدیک اولاً میرے نزدیک احب ہے، ہم زیادہ پسند کرتے ہیں کہ نماز واجب کے بعد اگر ایک تسبیح پڑھی جائے تو یہ تسبیح 70 واجب رکعتوں سے اس کا ثواب افضل ہے اور پسندیدہ ہے ہمارے نزدیک۔ جو جناب جعفر صادق علیہ السلام کے لیے محبوب ہو اور ان کے نزدیک افضل ہو 70 واجب رکعتوں سے، کون سی تسبیح؟ وہ تسبیح جو جناب فاطمہ زہرا علیہ سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ پانچویں امام فرماتے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں جس طرح نماز کی تعلیم و تربیت و تاکید کرتے ہیں، اسی صورت سے اپنی جدہ فاطمہ کی اس تسبیح کی طرف۔ حتیٰ آپ کی خدمت میں چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے کہ جو جس کی سماعتیں تھوڑی بھاری تھی، نہیں سن پا رہا تھا، تو امام بے ساختہ اس سے کہتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ تم نے تسبیح فاطمہ کو بھلا دیا ہو اور تم اس سے غافل ہو؟ وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ، جب نہ رسول اللہ، یہ تو بتائیے کہ یہ تسبیح فاطمہ ہے کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں تسبیح فاطمہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ خب میں عرض کیا کر رہا تھا؟ عرض ہماری یہ تھی کہ مشکل تھی مادی، لیکن حل جو اس گھرانے نے پیش کیا وہ ہے معنوی۔ یعنی آج ہمارے گھروں کی بہت ساری مشکلات اللہ کی تسبیح و تحلیل سے دور ہو سکتی ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول آج ہمارے چاہے مرد ہوں چاہے خواتین اپنے گھر، اچھا دوسری بات یہ کہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ ایسا رابطہ ہے اللہ کے ساتھ کہ جو کسی خاص وقت کا خواہاں نہیں کہ نہیں ایک خاص موقع ہو اور خاص وقت نکالا جائے۔ آپ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، گھر کے کاموں میں، کچن کے کاموں میں، آپ کی زبان پر تسبیح ہو، اللہ اکبر اللہ، کام کرتے رہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں اللہ اکبر، کھانا پک رہا ہے اللہ اکبر، بچے کو بہلا رہے ہیں اللہ اکبر، جھولا جھلا رہے ہیں اللہ اکبر، بچہ فیڈ کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اگر آج یہ تسبیح فاطمہ خالی ہمارے گھروں میں اس کا رائج ہو جائے
نہ اس طرح جس طرح ہم لوگ پھر نماز کے بعد جلدی جلدی نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مسلح لپیٹ رہے ہیں، منہ چل رہا ہے، اور گویا نہیں، باقاعدہ تسبیح فاطمہ جو نماز کے بعد پڑھنے کے لیے اس میں تاکید ہے روایتوں میں، حتیٰ پیر پھیلانے سے پہلے تسبیح فاطمہ کی تلاوت ہو جائے تاکہ اس کے اثرات باقاعدہ مرتب ہو سکیں ہماری زندگیوں میں، کہ جو روایت میں بتائے، حتیٰ کروٹ بدلنے سے پہلے تسبیح فاطمہ زہرا سلام علیہ کی تلاوت ہو۔ بس آپ نے دیکھا کہ اس گھرانے نے ہم کو جو ایک اصول بتایا، جو اصل بتایا، دوسرا کیا کہ ہم حتیٰ اپنی مادی مشکلات میں بھی اہل بیت کے بتائے ہوئے نسخوں سے اپنی مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں، تسبیح کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے، نماز کے ذریعے سے، مصلی پر بیٹھنے کے ذریعے سے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے سے، انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو جزاک اللہ اہل بیت بہت تعلیم و خوب، تربیت بہت عمدہ، توفیق عطا کرے۔ بہت وآخر عمدہ۔ دعوانا اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہو ہمارے ناظرین کو تو ہم خدمت میں، 2-4 منٹ ہیں، اگر جی، اگر سسٹم کچھ آن ہے، کسی خواہران کو کوئی سوال ہو تو جلدی سے پوچھ لیں۔ چلے مولانا، چلے، شکریہ بہت بہت۔ لگتا ہے کسی یا کو کوئی سوال نہیں ہے تو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، ضرور ضرور شب شہادت آ جائے ان کے پاس۔ چلیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔